اللہ ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے اتنا اچھا فیڈ بیک دیا ماشاء اللہ، ہماری دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوئی، آپ کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن ہی اصل ہے، یہ قرآن ہی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تخلیق انسان کی ہی تعلیم قرآن کے لیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، الرحمن نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علم البیان قرآن کو بیان کرنا سکھایا۔ اب اس ترتیب میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر تعلیم قرآن کو مقدم کیا اللہ نے، تخلیق انسان کو مؤخر کیا ہے، حالانکہ جب پریکٹیکلی عملاً ہم جب دیکھتے ہیں تو تخلیق انسان پہلے ہوتا ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ نے تعلیم قرآن کو مقدم کیوں کیا؟ یہ بتلانے کے لیے کیا کہ انسان کی تخلیق ہے ہی قرآن کے لیے، انسان کو پیدا ہی قرآن کے لیے کیا گیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے علوم، قرآن کی تلاوت اور تجوید تحسین اور ذوق عطا کر دیا، سمجھو اس کو منزل مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اس طرح فرمایا کہ تعلیم قرآن، کیونکہ رحمان کیا ہے کہ دو رحمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تعلیم قرآن کی رحمت، دوسری تخلیق انسان کی رحمت۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اسلوب جو بدلا ہے، اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو غرض و غایت پہلے ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے، تو سواری کا ذکر پہلے کرتے ہیں، گاڑی خریدنے کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، اور جب لینے لگتے ہیں تو گاڑی پہلے خریدتے ہیں، سواری بعد میں کرتے ہیں۔ مجھے رہنے کے لیے مکان لینا ہے تو رہنے کا ذکر پہلے کرتے ہیں، مکان کا ذکر بعد میں کرتے ہیں۔ جب لینے لگتے ہیں تو مکان پہلے لیتے ہیں، پھر اس میں رہتے ہیں۔ مجھے پہننے کے لیے کپڑا خریدنا ہے تو پہننے کا ذکر پہلے کرتے ہیں، کپڑا خریدنے کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، لیکن جب لینے لگتے ہیں تو گویا کپڑا پہلے خریدتے ہیں، پہنتے بعد میں ہیں۔ تو دیکھو جو انسان کے ذہن میں اصل غرض و غایت کو پہلے ذکر کرتا ہے، جب عملاً کرنے لگتا ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یوں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، گویا کہ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے تعلیم قرآن کے لیے انسان بنانا ہے، مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان پیدا کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ نے پہلے اپنے مقصد کو بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کرنی کس لیے ہے، جب کرنے لگے تو انسان کو پہلے پیدا کیا، اب اس کو قرآن عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل میں تو لوگ سمجھتے نہیں کہ تعلیم قرآن جو اس میں بھی تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا، جو وسیع لفظ ہے، جس میں تلاوت بھی شامل ہے، اس کے تجوید تحسین بھی شامل ہے، اس کے علوم و معارف بھی شامل ہیں، اس میں مسائل اور جو اس کے اسرار و حقائق، گویا کہ پورے علوم، پورا ایک عالم دین، عالم قرآن انسان بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے اصل میں وہ کمال کی چیز ہے، یہ قرآن کریم کی دولت۔ تو آپ کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت عطا کی ہے تو سبحان اللہ، ظاہر کی اس پر ذہن نصیب، بالکل میں بھی دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور جو پوری امت کے بچوں کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، خاص طور آج کے اس مادیت کے دور کے اندر جو ہے کہ لوگ ہر طرح کے دوسرے علوم و فنون کی طرف دوڑتے ہیں، اور قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، اس کے اسرار و امور کو پتہ لگانا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ جو علم کی ساری منازل کو طے کرے، فرمایا قرآن کے علم کو حاصل کر لے، کیونکہ فیہا کتب قیمہ، قرآن کریم کے اندر پہلی ساری آسمانی مستحکم کتابیں بند ہیں، کہ سارے آسمانی علوم جو اللہ نے زمین پہ اتارے سو قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن کی دولت آپ کے بچوں کو مل رہی ہے، انشاءاللہ بالکل دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی سن کر مسرت ہوئی۔